کرونک رائنائٹس، ناک کی مزمن سوزش، پرانا زکام۔ ناک میں سوزش کی ابتدائی قسم زکام ہے۔ جب یہ پرانا ہو جائے اور بار بار ہوتا رہے تو اسے پرانا زکام کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور ناک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور کبھی کھل جاتا ہے۔ خاص طور پر لیٹنے سے ناک کا بالائی حصہ بند ہو جاتا ہے اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ناک سے کبھی پتلا مواد بہتا ہے اور کبھی گاڑھا لیسدار مواد نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ لمبا عرصہ تک رہتی ہے جن کو کمزور کر دینے والی بیماریاں لاحق ہوں، جیسے کہ ہیپاٹائٹس، ایڈز، گردوں کی خرابیاں اور مختلف قسم کی سوزشیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مریض کی قوت مدافعت پر توجہ دی جائے۔ ناک میں ڈالنے کے لیے مختلف قسم کی ادویات جو ہیں وہ میسر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک اور صاف ستھرا ماحول جو ہے یہ مریض کو فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے احتیاطیں یہ ہیں کہ مریض جو ہے وہ سگریٹ نوشی، شراب اور دھوئیں والے مقامات سے دور رہے اور اس میں بطور خاص اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ علاج نبی کے مطابق اس مرض کے لیے 1 چمچ کلونجی کو باریک پیس لیں اور 8 چمچ روغن زیتون میں اسے ملا کر 5 منٹ ہلکی آنچ پر ابال لیں۔ اس کے بعد کسی ڈراپر میں ڈال لیں۔ مریض کے ناک میں صبح شام اس کے 2 قطرے ٹپکائے جائیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں یوفریزیا، ایلم سیپا اور کاربوویج یہ مجرب قسم کی ادویات ہیں، اور اس دوائی کی طاقت یا درمیانی وقفہ 2 خوراکوں کے لیے جو درمیانی وقفہ درکار ہے، اس کے لیے مرض کی نوعیت کا حساب اور مریض کی عمر کے مطابق کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورہ سے یہ ادویات جو ہیں یہ استعمال کی جائیں۔ تو یہ جو ناک کی یہ سوزشیں ہیں یہ بعض مریضوں کو بار بار ہونے لگتی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ناک کی جو اندرونی جھلیاں ہیں وہ زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، اور وہ خاص طور پر بدلتے ہوئے موسم میں یہ بیماری ان کو بہت جلد لے لیتی ہے۔ اس کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا بڑا اکثیر ہے، جس سے اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔